معزز ناظرین، اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ بہت قریب ہے اور ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے، یہ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عشرہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت اور بڑی امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادتیں اور عظیم نیکیاں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی عشرے میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، اسی عشرے میں قربانی کی جاتی ہے، نماز، عمرہ، طواف، روزہ، یہ تمام بڑی بڑی عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 969، ابو داؤد کی 2438 اور ترمذی کی 757 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، یعنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی دن کی کوئی نیکی پسند نہیں ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان 10 دنوں کی نیکی کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کی نیکی کا ثواب ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور جب لوٹے تو کچھ بھی لے کر کے نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام حاصل کرے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بہرحال زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس سے زیادہ ثواب اور نیکی کا کام ان 10 دنوں کی نیکی ہے۔ معزز ناظرین، علامہ صاحب تحفۃ الاوزی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے، پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، یعنی ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے؟ تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ 10 دن افضل ہیں کیونکہ ان میں عرفہ کا دن پایا جاتا ہے، اور رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں آخری عشرے کی کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، کیونکہ عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے اور لیلۃ القدر سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین ہمیں ایک اور ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا ایک اور عشرہ ہمیں ملنے جا رہا ہے۔ اس عشرے کا ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے، اس کی سعادتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ ہم زیادہ زیادہ کیسے حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے عظیم جو عبادت ان 10 دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے وہ ہے حج و عمرہ کی سعادت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1773 اور صحیح مسلم کی 1349 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے لے کر کے اگلے عمرہ تک کے درمیان جتنے گناہ کیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ بھی جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے، تو ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ عمرہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ دوسری جو اہم عبادت اس عشرے میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ۔ روزہ ان عبادتوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ آپ نفلی روزہ اس عشرے کی، یعنی بقرعید کے دن کے علاوہ، عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ جو اس عشرے کے شروع کے 9 دن ہیں، آپ روزانہ 9 دن لگاتار چاہیں نفلی روزہ رکھیں، اس لیے کہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے اور ان 10 دنوں کی نیکیوں میں ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1904 اور صحیح مسلم کی 1151 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ خاص طور سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ پچھلے سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ۔ تو 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر ایک اہم عبادت جو ہے فرائض کی، فرض نمازوں کی آپ پابندی کریں اور ساتھ میں نفلی نمازیں کثرت سے پڑھیں۔
نفلی نمازوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ صدقہ بھی ایک عظیم عبادت، گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو ہم نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ بتا رہی ہے کہ اپنی موت آنے کے پہلے اور قیامت کا دن آنے کے پہلے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ تو وہ صدقہ ہم اس عشرہ ذی الحجہ میں کثرت سے کریں۔ اسی طریقے سے اس عشرے کو ذکر الہی کا عشرہ بنائیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ذکر کی مختلف طریقے اور قسمیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تکبیر کے کلمات آپ پکار سکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، تحمید، الحمدللہ اس طریقے سے، اور استغفار کر کے اور اللہ سے دعا کر کے بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ذکر کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا لیشہدوا منافع لہم، حج کا اور قربانی کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کے نام کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں۔ مقررہ دن کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مقررہ دن سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ کوشش کریں کہ اس عشرے میں آپ ایک قرآن کم سے کم ختم کر لیں۔ اگر آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں تو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن آپ کا قرآن وہ ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی مختصر سی تفسیر، جیسے بہت مشہور تفسیر ہے احسن البیان، جس کے مؤلف شیخ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی تفسیر جو ہے بہت معتبر ہے، مستند ہے، مختصر ہے۔ اس تفسیر کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں، اور جتنا قرآن آپ پڑھیں کوشش کریں کہ تفسیر اور ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھتے رہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس عشرے میں آپ کم سے کم ایک قرآن ختم کر لیں۔ تو یہ چند اہم عبادتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم انشاءاللہ اپنے اس عشرے کو اپنے حق میں مفید بنا سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم عبادت عشرہ ذی الحجہ کی جو میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ آپ قربانی، جو ظاہر ہے کہ بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی قربانی کرتے تھے۔ قربانی ضرور کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، اس سال ہم اور آپ قربانی بھی کریں، اور قربانی کے ساتھ ساتھ جو اور مزید عبادتیں اور نیکی کے کام ہیں وہ ان 10 دنوں میں ہم انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔